کراچی میں ہمارا گھر ملیر کے علاقے میں تھا۔ ملیر کراچی کی ایک بڑی پرفضا آبادی ہے تو بہت گنجان آباد ملیر، لیکن اس کے بیچ میں سے ملیر ندی گزرتی ہے۔ ملیر ندی کا بہت بڑا چوڑا پارٹ ہے اور وہ ہر سال بارش جب ہوتی ہے تو وہ فل ندی بہہ رہی ہوتی ہے، اور سارا سال خشک بھی رہے تو اس کے اندر کوئی تعمیرات وغیرہ کوئی نہیں ہوتی ہیں۔ وہ ندی سمندر تک جاتی ہے، تو وہ ندی جہاں جہاں سے گزرتی ہے سمندر کی ہوا اس ندی کے اندر سے ہوتی ہوئی اس علاقے تک پہنچی ہے۔ اور ملیر چونکہ ہے ہی اس کے دونوں طرف آباد، تو ملیر باقی شہر کی نسبت ٹھنڈا ہے۔ پھر اس ملیر ندی میں ہر سال پانی بہنے کی وجہ سے اس کے اندر زیر زمین پانی کی سطح بہت اچھی ہوتی ہے۔ بے شمار کنویں ہیں، ٹیوب ویل ہیں، اور اس کے اطراف میں کھیتی باڑی باغات بہت زیادہ ہیں، بہت ساری زرعی سرگرمیاں ہوتی ہیں، اور کراچی کے بہت بڑی جو ضرورت ہے سبزی اور پھلوں کی وہ ملیر ندی کے اطراف میں موجود کھیتی باڑی اور باغات سے پوری ہوتی ہے۔ بے شمار قسم کے پھل اور بے شمار قسم کی سبزیاں، سیب، آڑو، آلو بخارا، خوبانی وغیرہ اس ٹائپ کی چیزوں کو چھوڑ کے باقی ہر چیز وہاں پیدا ہوتی ہے۔ تو مجھے بھی ملیر میں رہنا اس لیے بہت پسند ہے کہ میرا جب دل چاہتا تھا میں اٹھ کے ان باغات میں سے کسی باغ میں چلا جاتا تھا، اور وہاں بیٹھ کے اپنے تحریری کام، خاص طور پہ اگر مجھے کوئی چیز لکھنے ہوتی تھی تو وہ میں وہاں کسی نہ کسی باغ میں جا کے بیٹھ جاتا تھا۔ باغ کے جو رکھوالے ہو ان سے بھی اچھی سلام دعا ہوتی تھی، تو وہ بھی خوش ہوتے تھے آنے سے۔ میں ایک طرف کسی نہ کسی درخت کے نیچے جہاں پانی بہ رہا ٹیوب ویل کا، اس کے پاس بیٹھ کے میں لکھنے پڑھنے کا کام کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ اس وقت جس زمانے میں وہاں باغ میں بیٹھا ہوتا تھا تو وہ ندی کے اندر بالکل ویرانہ ہوتا تھا، اور وہاں پہ جنگل بھی ہوتا تھا، اور کچھ ایسے درختوں کے جھنڈ ہوتے تھے کہ جن کے اندر کوئی گڑبڑ کر رہا ہو یا وہ نظر بھی نہیں آتا تھا۔ تو وہ ملیر ندی کے اندر کسی جگہ کوئی چرس کا اڈا تھا، جس کا مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ چرس فروخت ہوتی ہے اور نشئی جا کے وہاں سے لے کر آتے ہیں، چرس ہیروئن جو بھی، یعنی نشہ۔ میں تو وہاں جاتا آرام سے بیٹھ کے باغ میں کاغذات وغیرہ نکال کے اور لکھنا شروع کر دیتا تھا۔ تو وہ جو چرس چلانے والا، اڈا چلانے والا کوئی تھا ادھر، اس نے پتہ نہیں کوئی گزرتے کئی دفعہ نوٹ کیا کہ یہ آدمی آتا ہے اور یہاں باغ میں بیٹھ کے اور لکھتا ہے کچھ۔ تو اس کو شک ہوا کہ کہیں یہ جاسوس تو نہیں ہے پولیس کا یا کسی کا، اور یہاں بیٹھ کے بہانے سے اور یہ ہمارے بارے میں رپورٹ کرتا ہوا۔ جب مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا یہ ساری چیزیں۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو وہ موٹا تازہ آ گیا، کھڑا ہو گیا اور میرے قریب آ کے مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے بھی اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، کیا حال ہے بھائی؟ میں نے کہا ٹھیک، اللہ کا شکر۔ کہہ رہا تم کیا کام کرتا ہے؟ میں نے کہا یار میں اخبار میں کام کرتا ہوں۔ اخبار میں کام کرتا ہے؟ اچھا، کتنا تنخواہ ملتا ہے؟ میں نے کہا ملتی ہے بس صحیح ہے۔ نہیں پھر بھی کتنا تنخواہ ملتا ہے؟ میں نے ایسی ایک رقم بول دی کہ بھائی اتنی تنخواہ ملتی ہے۔ میں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تم میرے ساتھ کام کرو، ہم تم کو اس سے ڈبل تنخواہ دے گا۔ میں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگا میں چرس بیچتا ہوں۔ میں بڑا حیران ہو گیا، چرس بیچتے ہو؟ میں کہا کہاں چرس بیچتے ہو؟ تم کو پتہ ہے ادھر میں کہاں چرس بیچتا ہوں؟ تم کو پتہ ہے نا ادھر؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ۔ جھوٹ نہیں بولو، تم کو معلوم ہے ادھر ندی کے اندر ہمارا اڈا ہے، ادھر چرس بیچتا ہوں، ہمارے ساتھ کام کرو، ہم تم کو زیادہ پیسے دے گا۔ میں نے کہا مجھے تو یہ کام نہیں کرنا۔ بس تو پھر میں تم کو بتا دیتا ہوں، ہمارا کوئی بھی مائی کا لال ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہم ادھر چرس کا اڈا چلاتا ہے، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ اس نے مجھے نا دھمکی دی ہے، اور یہ شو کر رہا ہے کہ تم یہاں بیٹھے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ ہم چرس بیچتے ہیں اور تم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں رپورٹنگ کرتے ہو، تو یہ باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ جب میں گھبرا گیا، میں نے کہا یار باقی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، میں نے جانا چھوڑ دیا۔ 1-2 مہینے گزر گئے۔ میں نے کہا اچھا، مجھے بڑا دل چاہتا تھا، وہاں باغ میں بڑا خوبصورت ماحول تھا، ٹھنڈی ہوا چلتی تھی، چیکو کا ایک باغ تھا، اس میں بیٹھتا تھا۔ پھر کاغذات اٹھائے اور سائیکل اٹھائی اور میں وہاں پہنچ گیا۔ بیٹھ کے میں نے اپنا لکھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں وہ باغ کا جو رکھوالا تھا وہ آ گیا میرے پاس۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ یہ بڑا خوش، یہ والہانہ۔ میں بھی شاید سوچا کہ جو میں بہت دن بعد آیا ہوں تو اس لیے جو ہے وہ یہ خوش ہو رہا ہے۔ میں کہا ٹھیک، اللہ کا شکر۔ پھر گیا اور تھوڑی دیر میں جو ہے وہ باغ کی اچھی سبزیاں، تورئی، لوکی اور کریلے، بینگن جو ہے نا وہ ایک تھیلا بھر کے لایا،
اور مجھے دیا کہ یہ تحفہ ہے آپ کے لیے، آپ لے جائیں۔ میں بڑا حیران ہوا، اس لیے کہ میں تو کافی عرصے سے آ رہا تھا، پہلے اس نے اس طرح کی کوئی مہربانی نہیں کی تھی۔ میں اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ پھر وہ میرے پاس بیٹھ گیا، وہ کہنے لگا کہ یار وہ جو چرس کا اڈا تھا نا وہ ختم ہو گیا یہاں سے۔ میں نے کہا ہیں اچھا ختم ہو گیا کیسے؟ کہہ لے اس دن پولیس کی بڑی پارٹی نے چھاپا مارا تھا، سب کو پکڑ کے لے گئے، وہ سب ختم ہو گیا، تو آپ کا بہت شکریہ۔ میں نے کہا میرا کس بات کا شکریہ؟ کرن نہیں، بس وہ آپ کا بہت شکریہ۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ جو وہ بندہ مجھے آ کے دھمکی دے رہا تھا کہ میرا چرس کا اڈا ہے، اور تو وہ سمجھ رہا تھا کہ میں مخبر ہوں، میں گھبرا کے آنا جانا چھوڑ دیا، اور اب جب اڈا وہ ختم ہو گیا ہے تو یہ رکھوالا سمجھ رہا ہے کہ میں واقعی مخبر ہوں، تو یہ مجھے آ کے جو ہے وہ گفٹ دے رہا ہے، تحفہ دے رہا ہے اور میرا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اب تو میں پھر گھبرا گیا، میں نے کہا یار یہ تو رکھوالا باغ کا بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مخبر ہوں، چرس والا بھی سمجھ رہا تھا مخبر ہوں، میں نے وہاں آنا جانا ہی چھوڑ دیا۔